کورونا وائرس ویکسینز حاصل کرنے کی عالمی دوڑ تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ امیر ممالک خوراکوں پہ جھپٹ رہے ہیں اور اس ویکسین نیشنلزم سے یعنی عالمی برادری کے بجائے صرف اپنے ملک کو ترجیح دینے سے ایسا مقابلہ جنم لے رہا ہے جس میں کم آمدن والے ملک شاید بہت پیچھے رہ جائیں لیکن فائدہ امیر ملکوں کو بھی بہت زیادہ نہ ہو۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک جائزے کے مطابق کینیڈا اپنی آبادی کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ویکسین کی خوراکوں کی بکنگ کرا چکا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اپنی ضرورت سے تقریباً 4 گنا زیادہ، جبکہ یورپی یونین تقریباً 2.25 گنا۔ ان کے مقابلے میں بھارت ضرورت کا تقریباً 60%، نیپال 45% اور بنگلہ دیش صرف 10% تک ہی بک کر پائے ہیں۔ بین الاقوامی جریدے دی اکانومسٹ سے منسلک اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ کے مطابق اس حساب سے براعظم امریکہ اور یورپ میں تو شاید سب کو اس سال ویکسین مل جائے، مگر ایشیا اور افریقہ میں موجود دنیا کی بیشتر آبادی کو ویکسین لگنے تک 2023 آ جائے گا۔ اور یہاں پہ واضح کر دوں کہ شمالی امریکہ جو ہے وہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سال تک ویکسین لوگوں کو لگ جائے گی، اکثریت کو۔ اب ماہرین کے مطابق اگر امیر ملک یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے عوام کو ویکسین دے کے وہ معیشت کو بحال کر لیں گے اور حالات معمول پہ آ جائیں گے تو یہ خام خیالی ہوگی۔ عالمی ادارہ صحت کئی ماہ سے ویکسین نیشنلزم کے نقصان سے خبردار کر رہا ہے۔ ویکسین نیشنلزم قلیل مدت کے سیاسی مقاصد تو شاید پورے کر دے، مگر آپ صرف مستقبل قریب کو ہی دیکھ رہے ہیں اور اس کا آپ ہی کو نقصان ہوگا۔ ہم وبا کو کہیں بھی ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اسے ہر جگہ نہ ختم کر دیں۔ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کی رپورٹ کے مطابق بھی کورونا وائرس کی غیر منصفانہ فراہمی سے عالمی معیشت کو تقریباً 95 کھرب ڈالر تک کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کا تقریباً آدھا بوجھ یعنی 45 کھرب ڈالر کے قریب امیر ملکوں کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ان کی معاشی جڑیں دور دور تک پھیلی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ویکسین کی منصفانہ فراہمی کے عالمی پروگرام کو، جس کا اہم ستون کوویکس ہے، اس کے کل اخراجات صرف تقریباً 38 ارب ڈالر ہیں، مگر اسے 27 ارب ڈالر کی کمی کا سامنا ہے۔ امیر ملک یہ پیسہ دیتے ہیں تو رپورٹ کے مطابق انہیں سرمائے کے مقابلے میں 166 گنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی کوویکس پروگرام کی مدد سے پاکستان کو بھی برطانوی ویکسین ملنی ہے۔ ایک اور اہم بات ویکسین نیشنلزم کے بارے میں۔ ویکسین کی خوراکیں ضرورت سے زیادہ بک کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سبھی بر وقت مل بھی جائیں گی۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان ایسٹرازینیکا کی ویکسین کی خوراکوں پہ جھگڑا اس کی واضح مثال ہے۔ دونوں کا الزام ہے کہ ان کے حصے کی خوراکیں دوسرے کو مل رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب وبا نے پوری دنیا کو ہی متاثر کیا ہے تو اس کا سامنا بھی سب کو مل کر ہی کرنا ہوگا، ورنہ وبا تو سلگتی رہے گی اور دنیا کو ایک بڑی اخلاقی اور معاشی ناکامی کا سامنا ہوگا۔